أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے نذیر احمد غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم سن رہے تھے جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے، جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے، اور سارے شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا گیا ہے. یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے، آج یوم ولادت ہے ایک ایسی ہستی کا، ایک ایسی عظیم ہستی کا آج یوم ولادت ہے. ناظرین کرام، جو مادرزاد ولی تھے، جو والدہ کے پیٹ میں ہی جب والدہ کو چھینک آتی تھی تو یرحمک اللہ کی صدا دیتے تھے. اپنی بطن مادر میں ہی 18 پارے قرآن حکیم جو تھا وہ حفظ ہو گیا تھا، اس لیے کہ والدہ 18 پارے کی حافظہ تھی. اسی طرح رمضان پاک میں آپ کی ولادت پاک ہوتی ہے، اور سحری سے لے کر افطاری تک آپ والدہ کا دودھ نوش نہیں فرماتے. اسی دن گیلان میں 1100 بیٹے ان کی آمد کی برکت سے پیدا ہوئے، اور ان کی آمد کی بشارات خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ اور والد کو دی تھی. اور پھر جب یہ ذرا بڑے ہوئے تو کمال یہ تھا، جب یہ مدرسے کی طرف جاتے تھے تو ملائکہ آوازیں دیتے تھے کہ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، وقت کا غوث اور وقت کا کتب آ رہا ہے. یہ صدائیں اس وقت آتی تھی. اور سب سے بڑھ کے جو ان کو سعادت نصیب ہوئی یہ تھی کہ جب انہوں نے واعظ کہنا شروع کیا تو اس سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر لعاب دہن اپنا ان کے منہ میں ڈالا، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی اپنا لعاب دہن ان کو عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق کے جو قلوب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے میری 2 انگلیوں کے درمیان رکھے ہیں. اللہ نے وہ تاثیر رکھی، میں اس کو چاہوں تو ادھر کر دوں، چاہوں تو ادھر کر دوں. اور اسی طرح فرماتے تھے کہ مخلوق کی جو خیر خواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پیدا کر دی. اور جب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے
مزار پر انوار پہ جب گنبد خضرا پہ حاضری نصیب ہوئی تو روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اولاد پاک سے ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے دست اقدس کو بوسہ دوں۔ تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس باہر آیا تھا اور آپ نے اس دست مبارک کو جو تھے وہ بوسے دیے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے ایک اعلان کیا اپنی ایک خاص کیفیت میں تو تمام امت کے اولیاء جو تھے، ان کے بعد آنے والے اور اس دور کے تمام اولیاء، ان کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں رب کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ یہ لوح محفوظ کو پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی ہوئی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ خیر کے سارے کاموں میں سے جو بہترین کام میں نے دیکھا ہے وہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت اور ان کو کھانا کھلانا۔ پھر حضرت غوث علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے غوث تھے، انہوں نے بڑی کمال کی بات فرمائی۔ انہوں نے کہا امت محمدیہ علی صاحب صلاۃ کے جتنے اولیاء ہیں وہ سارے رب کے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، لیکن اولیاء میں سے دو فرمایا کہ ایسے ہیں، ایک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے محبوب الہی خواجہ نظام الدین محبوب الہی، یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہستیاں ہیں، یہ دونوں جو ہیں۔ اور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو اولیاء میں سے چار فرمایا، لیکن مجھے دو کے نام یاد نہیں، دو کے بارے میں فرمایا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا عبدالقادر جیلانی آج بھی اپنی قبور کے اندر اسی طرح زندہ اور حیات ہے جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تھے، اور اسی طرح لوگوں کو فیض یاب فرماتے ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں فیض یاب فرماتے تھے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے جو سیدنا عبدالقادر جیلانی کے مزار پرانوار پہ بغداد میں جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج بھی یہاں فیض کس طرح بغداد میں بٹ رہا ہے۔ بغداد کا جو مے خانہ ہے وہ توحید کے جام کس طرح لوگوں کو پلاتا ہے۔ اور پھر خدمات دیکھیے، 1,00,000 وہ لوگ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا تھے وہ اللہ کے ولی بن گئے، اور 5,000 یہود و نصارہ جو تھے وہ کلمہ پڑھ کے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ اولیاء کے امام ہیں اس امت کے، اور قیامت تک جو اولیاء آئیں گے ان کی گردنوں پر ان کا قدم اور ان کا سایہ ہوگا۔ اور پھر آپ کی جب بزرگی کی عمر پہنچی تھی تو آپ کا سایہ ہی نہیں تھا۔ آج میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں جس حوالے سے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر طاہر حمید تلولی صاحب، ماہر اقبالیات ہیں، ان کے ساتھ علامہ بدر الزمان قادری صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، اور ہمیشہ کی طرح ملک کے صف اول کے جو قوال ہیں جناب شیر میاں داد اور ان کے ہمنوا جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہماری سحری کی جو ٹرانسمیشن ہے اور اس کے ذوق کو آگے بڑھائیں گے اور چار چاند لگائیں گے۔ تو میں ابتدا حمد باری تعالیٰ اور قوالی کا، جی پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کیا سنائیں گے جی آپ؟ جی السلام علیکم جی، ماہ رمضان مبارک ہو جی سب کو۔ بہت شکریہ۔ اللہ سے آغاز کریں گے جی بسم اللہ۔ وحدہ لا الہ الا ہو، یا اللہ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے۔
अल्लाह 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 कुछ भी नहीं दरकार या रब, मुझे कुछ भी नहीं दरकार या रब, गुलाम सैयदे लौलाक कर दे अल्लाह तेरी शान 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 लाए या अल्लाह तेरी शान 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 लाए ला इलाहा तेरी शान या वहदहू लाए ला तेरी शान या
ویلکم بیک ناظرین کرام. سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کی حیات تعلیمات کے حوالے سے جی میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. جی تنولی صاحب، کمال کی بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت فرما رہے ہیں کہ ان کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ امت مسلمہ میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کے بعد آج تک آپ کی جتنی کرامات ہیں اس اتنی زیادہ تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ یہ شاید ہم تک پہنچی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گائز صاحب بہت شکریہ. حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت اتنی جامع ہے اپنے کمالات کے لحاظ سے اور اپنے اثرات کے لحاظ سے کہ گائز صاحب قبلہ اس کی مثال بہت مشکل ہے پوری تاریخ کے اندر ملنا. یعنی آپ کے اجداد کو دیکھیں، آپ کے سلسلہ طریقت کو دیکھیں، آپ کے اپنے روحانی مرتبے کو دیکھیں. تاریخ تصوف کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو ہر لحاظ سے غیر معمولی امتیازی مقام سے نوازا ہے. یعنی اگر آپ کے اجداد کو دیکھیں تو آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے امام حسن تک آپ کا شجرہ نسب پہنچتا ہے. اچھا، آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین تک آپ کا شجرہ نسب پہنچتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت امام آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کے اجداد میں سے آپ کے اجداد میں ایک حضرت عبداللہ ہیں جو حضرت حسن مصنع کے نہیں حضرت حسن مصنع کے جو بیٹے تھے. اچھا، ان کی جو والدہ تھیں حضرت حسن مصنع کی اہلیہ محترمہ، جب حضرت حسن مصنع کا انتقال ہوا تو ان کا پھر نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا جو حضرت عثمان کی اولاد میں سے ہیں. یعنی اچھا، ایک اور آپ کے اجداد میں حضرت عبداللہ ہیں جن کی والدہ حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں. یعنی آپ کے اجداد میں آپ دیکھیں چاروں جو خلفائے راشدین ہیں ان تک آپ کا شجرہ نسب براہ راست یا بالواسطہ طریقے سے پہنچ رہا ہے. تو آپ کی ہستی کے اندر آل بیت اطہار کے فیوزات، صحابہ کرام کے فیوزات، خلفائے راشدین کے فیوزات جمع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر روحانیت اور جو رشد و ہدایت کے ابلاغ کا معاملہ ہے، یعنی تکوین کا معاملہ ہو یا ارشاد کا معاملہ ہو، دونوں اپنے درجہ کمال پہ نظر آتے ہیں. کیونکہ غازی صاحب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ سلسلہ اولیاء کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا تو وہ لوگ دنیائے رشد و ارشاد کے اندر درجہ کمال پہ ہیں یا دنیائے تکوین کے اندر درجہ کمال پہ ہیں. لیکن حضور غوث ثقلین کی شخصیت کی جامعیت یہ ہے کہ یہ دونوں جو دریا ہیں درجہ کمال کے ساتھ آپ کی ہستی کے اندر موجزن ہیں. تو یہ جو جامعیت ہے اس سبب سے اللہ رب العزت نے آپ کی ہستی کو آپ سسٹم کے معجزات کے فیوزات کے تسلسل میں خوارق کا اور کرامات کا وہ مقام عطا کیا ہے، وہ جامعیت عطا کی ہے کہ آپ کو اس کی کوئی نظیر جو ہے. جی علامہ صاحب، قادری صاحب، آپ کی علمی جو عظمت اور اس دور کے تمام لوگ آپ پہ آ کے اکتساب فیض کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، اسلام جو ہے وہ روح کی صدر نشینی کا قائل ہے. شریعت بغیر طریقت کے ریاکاری ہے اور طریقت بغیر شریعت کے نفاق ہے. جب ہم شیخ جیلان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج ہیں اور علم کے اس مقام اور مرتبے پر فائز ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم نے طریقت اور شریعت کو الگ کر دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت دودھ ہے اور طریقت مکھن ہے. لوگ نہ جانے دودھ کے بغیر مکھن کیسے نکالنا چاہتے ہیں. ہمیں تو آج سمجھ نہیں آئی، آج تک سمجھ نہیں آئی. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جب بھی اولیاء کی شخصیت کو جانچنا چاہا، پرکھنا چاہا، ہم نے کرامات کا سہارا لیا. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ اولیاء اللہ اپنی فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کس مقام پر فائز ہیں اور وہ کیا مشن لے کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں.
ہم نے اس چیز کو صرف نظر کر دیا، سیٹ اسائڈ کیا، جو کہ ہمیں نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ شیخ کی ذات ایسی ذات ہے جو پیدائشی ولی ہیں، مادر ذات ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی کھیلنے کا ارادہ کرتا بچوں کے ساتھ، ایک فطری امر ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا، تو فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آتی، تعالی الیہ یا مبارکون، مبارک ادھر تشریف لے آئیے، آپ ادھر آ جائیے، آپ کا منصب کھیلنا نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں جاتا پڑھنے کے لیے تو میرے کانوں میں آواز آتی، تفسو لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی تشریف لے آئے ہیں، ان کے لیے جگہ کو خالی کر دو۔ آپ سے جب سوال کیا گیا کہ لوگوں کو اسم اعظم کی تلاش ہمیشہ سے رہتی ہے، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ۔ لوگ حیران ہوئے کہ آپ نے یہ کیسی بات کہی، تو اس میں جلالت فرمایا یہی اسم اعظم ہے، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کا بہت ورد کیا۔ فرمایا تم نے ورد کے تقاضے پورے نہیں کیے، اگر تم نے ورد کے تقاضے پورے کیے ہوتے تو کبھی بھی تم ایسا نہ کہتے، تم کب سے منزل مراد کو پہنچ جاتے۔ فرمایا هو اللہ ولیس فی قلبک سواہ، جب تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اس میں جلالت لو، تو تمہارے دل میں رب کے سوا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، بنیادی چیز۔ فرمایا فرق قلبک ہوا بیت الحق، اپنے دل کو خالی کر لو ہر ایک کی محبت سے، دنیا کی محبت سے، ان مادی رشتوں سے، اس مادیت کے دور سے، ہر چیز سے خالی کر لو، فارغ کر لو دل کو، تمہیں اللہ رب العزت جو ہے خود میسر آ جائے گا۔ اب بات بڑی چیز فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اولیاء کا احترام کیا ہے، ساری زندگی میں نے اولیاء سے محبت کی ہے اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھا ہے۔ سب سے مشکل کام اولیاء کے لیے حسن ظن رکھنا ہے۔ فرمایا میں نے اولیاء کے لیے ہمیشہ حسن ظن رکھا ہے، ان کی خدمت کرتا رہا، مجھے اللہ نے بہت فائدہ دیا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین کو اور شاگردوں کو کہ مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، میں تم سے اپنی اس تبلیغ کا کوئی معاوضہ، اپنی تدریس کا معاوضہ نہیں چاہتا، مجھے تم سے صرف ایک معاوضہ چاہیے، وہ یہ کہ تم میری باتوں پر عمل کر لو، تمہارا عمل کر لینا ہی میرے لیے جو ہے یہ کافی ہے۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب، فتح الربانی ہو، فتح الغیب ہو، غنیت الطالب، فتح الغیب چھوٹی سی کتاب ہے، اس کی کتنی شرح لکھی گئی، اور اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اس کی ایک ایک لائن کے اندر پوری یہ کتاب ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم قدس سرہ العزیز کی جو شخصیت ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو جو فیض پہنچتا ہے یا تو بطریق نبوت پہنچتا ہے یا بطریق خلافت پہنچتا ہے، جسے آپ اویسی کہتے ہیں، اور بطریق خلافت پہنچے تو وہ روٹین جو ہے۔ تو آپ وہ شخصیت ہیں جن کو دونوں طرح سے فیض نصیب ہوا ہے، بطریق خلافت بھی اور بطریق نبوت بھی۔ یہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، آج کے دور میں جو شارٹ کٹ ہے لگایا جاتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ ہم چو ما دیگر نیست کا دعویٰ کرتا ہے، یقیناً دیکھنا چاہیے کہ شخصیات کیسے بنتی ہیں۔ کم و بیش نصف زندگی آپ نے محنت کی، مجاہدہ کیا، علم حاصل کیا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے، پلان کیا، اور پھر نصف زندگی انقلاب برپا کرنے میں گزاری۔ اور جو پہلی نصف زندگی ہے اس کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک ہے صدق مقال اور ایک ہے رزق حلال۔ یہ آپ کو خاندان کی طرف سے، آپ کے آباء و اجداد کی طرف سے منتقل ہوئی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ ہم نے جو تمہیں رزق حلال دیا اس میں سے جو طیب ہے وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں طیب ہونے کی تین خصوصیات ہیں۔ رزق کون سا طیب ہوگا؟ بذات خود وہ رزق برا نہ ہو، برے ذریعے سے حاصل نہ کیا جائے، اور برے مقصد کے لیے حاصل نہ کیا جائے۔ یہ تین چیزیں اگر مل جائیں تو وہ رزق حلال ہوگا، اور رزق حلال جس وجود میں اتر جائے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی میں کیسے مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ دوسری چیز جو ہے وہ صدق مقال ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ کتنا ضروری ہے، پہلے ایمان ہے پھر تقوی ہے، ان دونوں کے ہوتے ہوئے بھی تباہ ہونے کا اور گمراہ ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو پھر بھی انسان کی گمراہی کا اندیشہ موجود ہے، اس لیے حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جس کو سچ جو ہے وہ ماں کے دودھ میں ملا ہو
اور نصیحتی سچ کی ملی ہو تو اس بنیاد پر جو شخصیت تعمیر ہو رہی ہے، اس کی تہذیب و تدوین ہو رہی ہے، تو ہم اسی شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ جناب غوث اعظم۔ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور سچائی اتنی بڑی نعمت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی کفر پر منتج ہوتی ہے اور پھر وہ دوزخ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدق مقال اور رزق حلال، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو خصوصی طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، جو ان کے ماننے والے ہیں، یہ دو چیزوں کا اگر اہتمام ہم کریں گے تو ہماری معاشرت بھی بہتر ہوگی، ہماری روحانیت بھی بہتر ہوگی۔ اچھا جی تنولی صاحب، ماؤں کا بڑا اثر ہے اولاد پہ، اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے بچپن میں ہی وہ جو ایک ہی سبق پڑھا دیا بیٹے کو، اس نے گمراہوں کو راہبر بنا دیا۔ سبحان اللہ، بھائی صاحب بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ پہچان بن گئی حضور غوث ثقلین کے، اس سلسلہ عالیہ قادریہ کی، کہ سچ سے آپ کے زندگی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا امتیاز ہے غائی صاحب کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو آپ دیکھیں تو آپ کی دعوت کا آغاز جس چیز سے ہوتا ہے، پہلا آرگومنٹ جو سوسائٹی کے سامنے گیا وہ یہ کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں جو پہلے خلیفہ راشد ہیں ان کی پہچان بھی صدیق ہے، تو اس کا مطلب ہے اسلام کی تو بنیاد ہی سچ پر ہے، تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو شہنشاہ ولایت حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی جو شخصیت ہے، اس کا بھی جو سر فہرست ہمیں امتیاز نظر آتا ہے، وصف نظر آتا ہے، وہ سچ ہے، صدق مقال ہے۔ اور یہ آیا کہاں سے؟ جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ والدین کی طرف سے، والدہ کی طرف سے۔ اور یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ جب حضرت ابو صالح جنگی دوست نے دریا کے کنارے چلتے چلتے سیب کھا لیا تو اس کی تلاش میں چل پڑے، اب یہ کیا ہے؟ عقل حلال ہے، یعنی یہ جینیٹیکلی چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ اس کے مالک کا میں نے کھا لیا بغیر اجازت کے، تو میں مالک کے پاس جا کے اس کی معذرت چاہوں، معافی تلافی کروں۔ جب وہ حضرت عبداللہ سومئی تک پہنچے تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہچان لیا جوہر کابل کو کہ یہ جو ہستی اتنے سے معاملے کے لیے بھی میرے پاس پہنچی ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جو شرط اس کے اوپر رکھی کہ اس کا تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اتنی خدمت میری کرنی پڑے گی، میری بیٹی کے ساتھ آپ کو شادی کرنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا۔ غائی صاحب آپ دیکھیں یہ براہ راست ایک مماثلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ۔ یعنی جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے اپنے سارا معاملہ رکھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ یہاں رکیے، اتنے سال رکیے، 8 سال 10 سال، اور میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ تو اب وہ اپنے پاس بھی رکھا اور اس ایک نسب کا تعلق بھی ڈیولپ ہو گیا۔ بالکل وہی مماثلت آپ کو حضور غوث ثقلین کی والدین کے تعلق کے اندر نظر آتی ہے۔ اچھا، اب اس کا پھر نتیجہ ہونا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی مدت مکمل کر کے چلے تو کوئی طور پہ جا پہنچے، تو جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنی مدت مکمل کر کے چلے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسے در یتیم سے نوازا، ایک ایسی صالح اور با کمال اولاد سے، سراپا نور اولاد سے نوازا جنہوں نے دین اسلام کے اندر وہی کردار ادا کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے فرعون کے سامنے ادا کیا۔ اور مزاج میں بھی ذرا موسوی رنگ ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل بالکل، بادشاہ کامتے ہیں ان سے، یعنی کہ کئی کتابیں کئی حوالے میرے ذہن میں ہیں، لیکن دینی حمیت بھی ہے اور اس دینی حمیت کا اثر بھی ہے۔ یعنی آپ جب خطاب فرما رہے ہوتے تھے تو آپ خلیفہ وقت کو اس طرح خطاب فرماتے تھے جس طرح کوئی بہت بڑا حاکم اپنے ماتحت کو سے کلام کرتا ہے، اس کو اس طرح ہدایات جاری فرما رہے ہوتے تھے۔ اور جب لوگ آپ کے پاس شکایات لے کے آتے خلیفہ وقت کی تو آپ خلیفہ وقت کو ہدایات جاری کرتے کہ یہ ظلم ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اگر خلیفہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کوئی ہدیہ کوئی نذرانہ لے کے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ ہدیہ اور نذرانے لانے سے بہتر ہے کہ تم مخلوق خدا پہ ظلم کم کرو، مخلوق خدا کا خون نچوڑ کے میرے پاس نہ لاؤ۔ یعنی اقتدار کے ایوانوں میں اہل اللہ جب جاتے تھے
تو وہ جا کے حق کی بات اس طرح کرتے تھے کہ ان پہ لرزہ طاری ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو بھائی صاحب اہل اللہ تو ہیں ہی کلمہ حق کی محافظت پہ فائز اللہ رب العزت کی طرف. خوشامد نہیں کرتے. پھر فرق کیا رہ گیا اہل اللہ میں اور اہل دنیا میں؟ ٹھیک. اور حضور غوث ثقلین کی شخصیت تو دونوں اوصاف کی جامع ہے. یعنی آپ رشد و ہدایت کے منصب پہ بھی ہیں اور تکوین کے منصب پہ بھی ہیں. دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ایک خادم ساتھ ہیں، تو اور ایسے ہی سفر چل رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، تو اس خادم نے سوچا میں حضرت غوث اعظم کے ساتھ جا رہا ہوں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچانک ایک دو کرتے کرتے خلق خدا کا اتنا ازدحام ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں اور حضور غوث ثقلین کہاں ہیں. اس نے سوچا یہ عجیب ہوا کہ میں حضور غوث ثقلین کی صحبت اور ان کی خدمت کے لیے ساتھ ہوں اور میں اتنا دور چلا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے مخلوق خدا چھٹ گئی. تو آپ نے فرمایا تم نے کیا سوچا تھا؟ اللہ رب العزت نے مخلوق خدا کے دل ہمارے ہاتھوں میں دیے ہیں، چاہیں تو قریب کر دیں چاہیں تو دور کر دیں. تو یہ جو شان ہے حضور غوث ثقلین کی شان جامعیت ہے، اسی شان جامعیت کے باعث آپ نے تجدید دین کا وہ عظیم کام انجام دیا، وہ کارنامہ انجام دیا کہ وہ جو دور فتن تھا، یعنی اسلام کتنی بڑی آزمائش سے گزرا تھا، سیاسی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ایک دور زوال تھا اسلام کے اندر. اور آپ نے اس دور زوال کے اندر پھر سے لوگوں میں وہ دین کی جو روشنی تھی وہ پیدا کی، دین کے اوپر اخلاص پیدا کیا. یعنی آپ کی ساری تعلیمات کو دیکھیں، فتح ربانی کو دیکھیں، فتح الغیب کو دیکھیں. آپ کا تو سبجیکٹ ہے ڈاکٹر تنولی کہ بعد میں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ انفیکٹ تو آپ کی خانقاہ کی تربیت یافتہ لوگوں نے وہ کام آگے بڑھایا. بھائی صاحب تو یہ یعنی آپ کی ساری دعوت جو ہے وہ توحید کی اور اخلاص کی دعوت ہے. یعنی اخلاص اور للہیت اپنے اندر پیدا کریں. اور جب آپ کلام فرما رہے ہوتے ہیں، آپ نے ابھی فتح ربانی کا ذکر، فتح الغیب کا بھی ذکر کیا، تو وہ سارے کا سارا انسان کو اندر سے بدلنے کا جو ہے وہ پروگرام ہے. جب خطاب فرماتے نہ لاؤڈ سپیکر تھا نہ کوئی اور ذرائع تھے، 70,000 آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں پہ ایک عجیب کیفیت آ رہی ہے. آپ اس کے پس پردہ جو چیز ملاحظہ فرمانے والی ہے وہ بڑی قابل غور ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ شیخ کا بنیادی وصف کیا ہونا چاہیے جب کسی کو اپنا مرشد پکڑنا ہو، اپنے لیے پیر کا انتخاب کرنا ہو، تو اس کا بنیادی وصف کیا ہے؟ آپ نے بڑی چھوٹی سی بات فرمایا وہ کاف سے کاف کی معرفت کا حامل ہو. کاف ڈنڈے والا کاف اور 2 نقطے والا کاف. فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی معرفت کا حامل ہونا چاہیے. آپ سے پوچھا گیا، بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا کیوں سمجھ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون، تو پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا. ابتدائی آفرینش سے لے کے اس کو وہاں سے خبر ہونی چاہیے کہ کائنات کیوں تخلیق کی گئی. اس کا علم جو ہے وہاں سے شروع ہونا چاہیے. اور کہاں تک جانا چاہیے؟ الصافات کی آیت فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جب قیامت کے روز لوگوں کو کہا جائے کہ انہیں ٹھہرا دیا جائے، روک دیا جائے، اب ان سے سوال کیا جائے گا، استفسار کیا جائے گا. اس مقام سے لے کے اس مقام تک جس کو خبر ہو وہ شیخ کے منصب پر فائز ہونے کے لائق ہے. یہ آپ فرماتے ہیں اور بڑی حیرت کی بات ہے. جب آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو آپ خود اس مقام پر فائز ہیں. گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ابتدائی آفرینیت سے لے کے آخرت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ علم عطا فرما رکھا تھا. آپ نے اپنی تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں ابن تیمیہ کا ذکر فرمایا. میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی اپنے چاہنے والے کی تعریف کروں یا اپنے کسی آئیڈیل کی تعریف کروں تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قدر جو ہے لائق پذیرائی ہو یا لائق قبولیت ہو. تعریف تو وہ ہوتی ہے جو فکری اور مسلکی اعتبار سے جب فکری تصادم ہو وہ تعریف کرے تو الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. بجا فرمایا آپ نے. شیخ ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ کتاب الاستقامت کے اندر فرماتے ہیں پیج 78 کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ جب شہاب الدین آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور آپ سے ملاقات کے لیے گئے، دل میں خیال تھا کہ میں منطق پڑھوں، فلسفہ پڑھوں یا حکمت پڑھوں
یا خیال دل میں تھا تو نماز آپ کے پیچھے ادا کی، اور نماز کے بعد شاہ جیلانی پہلا سوال یہ کیا، فرمایا شہاب الدین یہ بتاؤ کہ قبر شیخ شہاب الدین سہروردی، فرمایا کہ یہ بتاؤ قبر میں کس نے کام آنا ہے؟ تو فرماتے میں سر سے لے کے پاؤں تک لرز گیا، اور وہ بات جو انہوں نے آگے فرمائی وہ بڑی زبردست ہے۔ اس پر جو کتاب الاستقامت جملہ انہوں نے لکھا ابن تیمیہ نے، شیخ ابن تیمیہ نے، وہ بڑا باکمال ہے۔ فرماتے ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، شیخ کو اللہ نے وہ مقام عطا کر رکھا تھا کہ ان کی نگاہ براہ راست لوگوں کے دلوں پر ہوتی تھی، اور جو دل میں بات اٹھتی تھی ان پر منکشف ہو جاتی تھی۔ یہ شیخ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابن تیمیہ نے آپ کی جو تعریف کی ہے، آپ کی کرامات اس حد تک ہیں کہ میرا خیال انسائکلوپیڈیا نہیں بن جاتا اگر ہم اس کو سب کو جمع کریں تو۔ ان کرامات کی جو وجوہ ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یونانی فلسفے کا زور تھا اور اس کی اتنی شدت تھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی گوشہ نشین ہونے پر جو ہے وہ مجبور ہوئی اور پھر شیخ کامل کا ہاتھ تھاما۔ تو ظاہر ہے فلسفے کا رد جو ہے وہ علم کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا، وہ مشاہدے کے ذریعے سے کرایا جا سکتا ہے، اس لیے کرامات زیادہ ہیں۔ یہ ذرا بتائیں نا کہ جب یہ جاتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پہ، وہ باہر آ کے ان کو ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ فقہ میں تم میرے مقلد ہو، لیکن عرفان کے میدان میں اور تصوف کے میدان میں میں تم سے اکتساب فیض کرتا ہوں۔ یہ کیسے بات ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور ملتے ہیں مزار سے جا کے؟ یہ تو ایک سلسلہ ایسا ہے کہ اللہ والے تو ملتے ہیں اور مل سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ قبر اوپر سے بند ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نا، یہ جو فاصلے ہوتے ہیں، یہ رکاوٹیں، یہ تو جسم کے لیے ہوتی ہیں نا۔ جو سراپا روح ہو جائے اور جس کا سایہ آخری عمر میں آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے، اس حد تک روحانیت غالب ہو کہ سایہ بھی ختم ہو جائے، تو موت جو ہے وہ جسم پر آتی ہے، روح پر تو نہیں آتی۔ اس لیے اس غلط فہمی سے باہر نکلنا چاہیے۔ میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی شخصیت کا جو کمال ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے علم کا ناطہ خانقاہ سے جوڑا، اور جب تزکیت کی بھٹی سے گزارا وہ علم مسلمان ہو گیا تو وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہو گیا، اور خانقاہ کا ناطہ علم کے ساتھ جوڑا۔ آپ کی خانقاہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو علم اور شریعت غالب نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اسلوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کیفیات اور احوال کو حجت بنا لیا جاتا ہے اور عمل اور شریعت کی پاسداری پیچھے چلی جاتی ہے۔ اچھا، میں ایک اور پہلو سے عرض کروں، ایک دلچسپ پہلو، کہ معاشرتی استحکام میں صوفی اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور آپ تو سید الاولیاء ہیں۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو مثبت سماجی رویے تھے ان کی ترویج کی۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ جتنے اعمال ہیں میں نے سب پر نظر ڈالی ہے، لیکن حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی عمل اور اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ یہ وہ شارٹ کٹ ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مثبت سماجی رویہ ہے، اس کی آپ نے ترویج کی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ساری دولت میری ہتھیلی پر رکھ دی جائے تو میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے اوپر سب خرچ کر دوں۔ منفی سماجی رویوں کی آپ نے تہذیب کی ہے۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں اے لوگو، افسوس ہے کہ تم سیر ہو کر کھاتے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، ایسا شخص اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہیں۔ تیسرا، آپ کا جو اسلوب اصلاح تھا وہ ایجابی اسلوب اصلاح تھا، اور صوفی کرتے ہی یہی ہے۔ صوفی عیب نہیں نکالتا، صوفی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے جو کمی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ نے رجال کار تیار کیے، خلفاء تیار کیے، اپنے بیٹے تیار کیے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب تاتاریوں کا فتنہ آیا تھا تو وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے تیغودار جیسا آدمی بھی مسلمان ہو گیا، احمد نام رکھا اور اسلام کے راستے میں شہید ہوا، اور علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو یہ بھی تو فیض آپ کا ہے۔ جی ڈاکٹر تنوری صاحب، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی جنگوں میں حصہ لیتے رہے اور آپ کی گردن تک کوئی تلوار نہیں پہنچ سکی، تلوار کا قسم گردن پہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہاں غوث پاک نے ہاتھ جو لگایا تھا بچپن میں۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ گائی صاحب، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات جو ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں ہمیں ان کا اثر نظر آتا ہے کہ آپ نے وہ رجال کار تیار کیے جنہوں نے، آپ دیکھیں کہ وہ جو سیاسی زوال کا زمانہ تھا، اس زمانے کی کمپنسیشن بعد میں آ کے جس انداز سے ہو، جن شخصیات نے پھر سے اسلام کا یہ جو پہلو تھا جس کو علامہ نے کہا کہ فقر جنید و باجزی تیرا جمال بے نقاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، وہ جو جلال کی نمود دوبارہ ہوئی، تو اس جلال کی نمود کے پیچھے حضور غوث ثقلین کا فیضان تربیت اور حضور غوث ثقلین کے تصرفات اور آپ کی جو برکات ہیں وہ رواں دواں نظر آتی ہیں۔ یہ جو ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جی گائی صاحب، ایسا ہے کہ بہت کم ایسے صوفیاء ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود یہ اذن فرمایا اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ شرف دیا گیا، وہ اما بنعمت ربک فحدث کے تحت وہ اپنے مقام و منصب کو خلق خدا کے سامنے بیان کریں تاکہ خلق خدا پہ ان کا مقام و منصب واضح اور خلق خدا ان سے فیض یاب ہو سکے۔ اسی اصول کے تحت آپ نے یہ اعلان فرمایا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ عظیم مقام عطا کیا کہ سب صوفیاء معاصر اور بعد والوں نے آپ کی پیروی کرنی ہے۔ لکل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ کسی نہ کسی نبی محترم کے قدم پہ ہوتے ہیں، اور اس نبی کی اس شان سے ان کو فیض مل رہا ہوتا ہے اور ان کا جو روحانی وجود ہے اس سے تشکیل پذیر ہو رہا ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کی پیروی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہم جائیں گے جناب شیر میاں داد کی طرف۔ جی شیر میاں داد کیا سنائیں گے آپ؟ غازی صاحب، نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے قاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم ہاشمیوں مطلبی
ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाह करम ताजदारे हरम हो निगाह करम हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे हामी बेकसां क्या कहेगा जहां हामी बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे हामी बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से हामी बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे कोई अपना नहीं गम के मारे हम कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम वो निगाहे करम वरना चौकट पे हम वो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे वो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे ताजदारे हरम वेलकम बैक नाज़रीन किराम। अच्छा जी, अलामा साहब, सैयद अहमद कबीर रफ़ाई हों, इमाम अबुल हसन शाज़ली, हज़रत बहाउद्दीन शाह नक्शबंद, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, ख्वाजा गरीब नवाज, तमाम सलासल ने इनसे फैज़ हासिल किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और ये इल्मी फैज़ भी पाया है। मैं यहाँ बतौर ख़ास जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा अपने नाज़रीन की, आपकी इजाज़त से, हमारे यहाँ एक तसव्वुर जो पनप रहा है कि वो शायद जो औलिया अल्लाह हैं या सुलहा हैं या जो मशाइख हैं और जो मुर्शद हज़रात हैं हमारे, उनका काम सिर्फ़ पीरी मुरीदी करना है और इल्म और दीन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तसव्वुर गलत है, ऐसी बात नहीं है। शेख शाह जिलां इतने बड़े मुफस्सिर थे कि कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुफस्सिर कुरान थे, कितने बड़े मुहद्दिस थे। मैं दो मिसालें, एक हदीस की और एक कुरान करीम की तफसीर की मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सूरह क़सस की आयत है, व रब्बु का यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तारू। अल्लाह जिसे चाहता है पैदा फरमाता है और फिर अपनी मखलूक में जिसे चाहता है चुन लेता है। आपसे सवाल किया गया कि ये तो ठीक है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है पैदा फरमाता है, मखलूक को तख्लीक फरमाता है, लेकिन ये सिलेक्शन इससे क्या मुराद है, चुन लेने से क्या मुराद है? अब ये तफसीर जो मैं इस वक्त मेरे पेश नज़र है, मैंने दीगर मुफस्सिरीन की जो है तफासीर, उनके अंदर मैंने ये नहीं देखी जो शेख ने तफसीर बयान फरमाई है।
آپ اپنے درس کے دوران فرماتے ہیں کہ یہ کون سی مشکل بات ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مخلوق کو پیدا فرماتا ہے, اس مخلوق میں سے 4 کا انتخاب فرماتا ہے, چاروں میں سے پھر ایک کا انتخاب فرما لیتا ہے. آپ سے پوچھا گیا وہ کیسے فرمایا؟ اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے, سارے فرشتے پیدا فرمائے, ان میں سے 4 کو سلیکٹ کیا, جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, چاروں کو چنا, چاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا اور وہ ہے جبرائیل علیہ السلام. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو پیدا کیا, ان میں سے پھر 4 کا انتخاب کیا, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا, نبی آخر زمان علیہ السلام کا انتخاب کیا. فرمایا سارے صحابہ جو ہے ان کا انتخاب فرمایا, ان میں سے پھر 4 کو چنا, خلفائے راشدین, اور ان میں سے انتخاب کیا سیدنا صدیق اکبر کا. فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر مساجد کا جو ہے وہ مساجد تعمیر کی گئیں, اس کا جو اللہ نے اذن دیا, فرمایا اس میں مسجد اقصیٰ ہے, مسجد نبوی ہے, مسجد سینہ ہے, طور سینہ ہے, مسجد حرام ہے, انتخاب مسجد حرام کا کیا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایام کو پیدا کیا, ایام میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفطر کیا, یوم الاضحیٰ پیدا کیا, یوم عاشور, اور انتخاب یوم عرفہ کا کیا. اتنی زبردست آپ نے تفسیر فرمائی. اللہ حضرت قیاسی آگے بات بہت لمبی چلتی ہے, میں دوسری بات حدیث کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. اس قدر خوبصورت تشریح آپ فرماتے تھے, توجیہ فرماتے تھے. آپ سے پوچھا گیا قاد الفقر ان یکونا کفرا, یہ حدیث پاک ہے کہ مفلسی جو ہے, یہ فقر و فاقہ جو ہے, یہ انسان کو کفر کی حد تک لے جاتا ہے. اس سے کیا مراد رسالت امام علیہ السلام کی؟ فرمایا یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب بندے کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو اللہ پر اس کا ایمان بھی کامل رہتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہے, لیکن جب حالات دیگرگوں ہوں اللہ آزمائش میں ڈال دے, جیسے کہ آج کل ہم آزمائش میں ہیں, پینڈیمک کی صورت میں یا ایپیڈیمک کی صورت میں ہم آزمائش میں ہیں, پوری دنیا جو پینڈیمک کی صورت میں آزمائش کے اندر ہے. فرمایا جب بندہ آزمائش میں آتا ہے تو آہوزاری کرتا ہے, شکوہ کرتا ہے, اور یہی آہوزاری شکوہ اللہ کا اس کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے. اپیرنٹلی یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید فقر و فاقہ جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے. فرمایا نہیں, فقر و فاقہ نہیں لے کے جاتا, اس کی وہ فکر اور اس کی سوچ, اس کا رب کی ذات سے شکوہ کرنا جو ہے وہ اس کو کفر تک لے کے جاتا ہے. آپ سے سوال کیا گیا تو آپ فرمائیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے آپ قائم اور دائم رکھتے. فرمایا میں نے ہمیشہ قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے اپنے پیش نظر رکھی. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ یابی کے سامان پیدا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان نہیں کر سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ کے دور میں وہ جب ایپیڈیمک پلیک طاعون جسے کہتے ہیں, جب وہ پھیلا تو لوگوں نے آپ کے آستانے کا رخ کیا, آپ کے مدرسے کا رخ کیا. لوگ آپ کے مدرسے میں آ کے آپ کے کنویں کا پانی پیتے اور وہاں جو درخت موجود تھے اس کے پتے کھاتے اور اس سے ان کو شفا ہو جاتی. ڈاکٹر سعیدی میں کئی تبصرے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی خوف فساد خلق سے تشرہ رہ گئے, ورنہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی پہلو دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ پانی لوگ پیتے تھے, اگر آج بھی آب زمزم پوری دنیا کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے, آج بھی وہ جو خاک شفا مدینہ منورہ کی اب وہ لوگوں کو لگانے کے لیے دی جائے, آج بھی وہ کنویں جو ہیں بیر جہاں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا, جو پانی آپ کو پسند تھا, جس کنویں میں آپ اپنے پائے اقدس لٹکا کے بیٹھتے تھے, تو کیا وہ پانی جو ہے اگر آج جو ہے وہ تقسیم کیا جائے تو وہی نتائج نہیں پیدا ہوں گے یا فرق پڑ گیا ہے کچھ 14 صدیوں کی وجہ سے؟ جی نتائج تو بالکل وہی پیدا ہوں گے چونکہ سر چشمہ خیر ہے, اور سمجھ نہیں آتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے وضو مبارک کے قطرے جو ہے اپنے چہرے پر مس کرتے تھے تو وہ ویسے تو نہیں کرتے تھے, ان کو کوئی فیوز و برکات نصیب ہوتے تھے, اور اگر کسی کو قطرہ نہیں ملتا تھا تو دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ مس کر کے وہ نمی جو ہے اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. تو یہ کیفیات ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ سے کوئی بھی چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ رحمت میں ڈھل جاتی ہے. اس لیے کوئی مشکل ہو تو آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی جو ہے خاک شفا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو, اجوا کھجور ہو, آپ کے قدموں مبارک سے مس کرنے والا پانی ہو, یا ایون آب زمزم ہو. شہر مکہ کی قسم اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے لگنے کی وجہ سے کھائی ہے. یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ تصوف جو ہے یہ شرک کی طرف نہیں یہ سارا لے جاتا کھینچ کے, کیا ہے؟ ہاں جی, جو اصل میں تصوف جو ہے وہ حال ہے, تو جو کال میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ حال کی بات سمجھ نہیں سکتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے.
اچھا میں ایک بات، آپ نے بات چھیڑی ہے حضرت، توحید کا ایک قول آپ کا اور اس کے بعد پھر ساری گفتگو ہوگی جی کہ ساری دنیا چاہے تجھے فائدہ پہنچانا انسان، ہاں جی اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. اس پہ آج ہمارا عمل ہے. میں عرض کرتا ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو، قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ جیلہ میں 4 چیزیں بیان کی ہیں اور پھر آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیسے آدمی کا نام آپ نے لیا، سبحان اللہ، اتنا آمین. بڑا آدمی. آمین. واقعتاً بڑے آدمی تھے. چھوٹی سی کتاب ہے شاہ جیلہ، اس کے اندر جو انہوں نے لکھ دیا ہے سبحان اللہ مزہ آتا ہے. اسی طرح امام علی مقام کے بارے میں بھی جو شہید کربلا لکھی وہ بھی اتنی سی کتاب تھی. یہ یاد شہید، ہاں وہ بڑی خوبصورت چھوٹی سی کتاب. ہاں جی چھوٹی سی کتاب ہے. اور شکوک و شبہات جو پڑے ہوئے تھے غبار وہ سارے چھٹ گئے ہیں پڑھنے کے بعد. جی آپ فرماتے ہیں ایک فتنہ تھا عقلیت محضہ کا، عقل ہی عقل تھی. آپ نے اس عقل کا جو خمار تھا اور اس کی جو خشکی تھی اس کو حال میں تبدیل کیا. دیکھیں نا، امام ابن جوزی جیسا آدمی آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے اور آپ تفسیر بیان کرتے ہیں، 12 تک وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے، اور 40 آپ بیان کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں رجعنا من القال الی الحال. اور پھر جو کیفیت ابن جوزی کی ہوتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ جذب کی صورت میں قمیص پھٹ جاتی ہے. تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے، یہ جذب یہ ملتی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسے ملتی ہے جس کو حضوری کی نعمت نصیب ہو. بھی جن کی صحبت کے جذب سے کھجور کا خشک تنہ بھی محفوظ نہ رہ سکے، احد پہاڑ محفوظ نہ رہ سکے ان کے جذب کی کیفیت سے، تو جب بندہ مومن اس طرف متوجہ ہوگا تو کیوں فیض نہیں ملے گا. حضرت استن عنانا، ہاں جی استوانہ عنانا. اچھا آپ کا جو خصوصیت ہے احسانی رویوں کی تشکیل میں، جو عقلیت پرستی تھی، عقل پرستی، احسانی رویوں کی آپ نے تشکیل کی، جذبہ عشق و محبت کو فروغ دیا. اور شیخ علی بن حیاتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، جب انہوں نے آپ کو آنکھ لگ گئی تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب آنکھ بیدار ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں. حضور آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا جس ذات کو تو خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، زیارت کر رہا ہے. تو یہ وہ روحانی عقلیت محضہ کا رد اسی طرح ہو سکتا تھا. دوسرا فتنہ تھا، جو مشنریز تھے عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے وہ پھیل گئے تھے، اور توحید کے موضوع کو جو ہے وہ خلط مبز میں تبدیل کرنا چاہتے تھے. آپ کے خطبات دیکھیں، آپ نے پڑھے ہیں، اس میں زیادہ تر مباحث جو ہے وہ توحید کے متعلق ہیں. تو وہ رد ہے در حقیقت ان عیسائیت کے معتقدات کے پھیلنے کا. تیسری چیز جو تھی وہ تھی انکار صحابہ، اور صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کیا جانے لگا تھا. تو آپ نے سنت کے ذریعے سے اس کا رد کیا. قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور جو سنت کی ترتیب ہے اس ترتیب کو فالو کرنے کا کہا. اور جس طرح ڈاکٹر تنولی صاحب نے فرمایا کہ چاروں صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں کسی نہ کسی حوالے سے نسبت آپ کی پہنچتی ہے. اور چوتھا فتنہ جو تھا وہ فسق و فجور کا تھا. اور یہ ایسا دور ہے، مورخین نے لکھا ہے، یہ تقریباً وہی دور بنتا ہے جب مردوں نے نقاب لینا شروع کر دیا تھا. تو فسق و فجور کے اس فتنے میں آپ نے ورع و تقوی کا وہ معیار قائم کیا، اور عملی مجاہدات سے خود بھی گزرے اور اپنے ساتھ جو بسنے والے تھے ان کو بھی گزارا. ایون ایک عورت آئی، اس نے آ کر اپنا بیٹا دیا، تو کچھ عرصے بعد آئی، دیکھا کہ آپ مرغی تناول فرما رہے اور وہ خشک ٹکڑے کھا رہا ہے پانی کے ساتھ، کمزور ہو گیا ہے. تو کہا حضرت جس طرح صابر کلیری کمزور ہو گئے تھے بالکل بابا صاحب کے بعد، تو آپ نے اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی اور وہ مرغ زندہ ہو گیا. آپ نے فرمایا جب اس مقام پر پہنچے گا یہ بھی کھا لے گا. اصلاح جو حکمرانوں کی بہت آپ نے اس طرف توجہ کی ہے. آپ سمجھتے تھے کہ اگر حکمرانوں کی اصلاح ہو جائے تو عوام کی خود بخود ہو جائے گی.
جی بھائی صاحب، ترتیب یہی ہے کہ اصلاح کہاں سے ہوگی اور خرابی کہاں سے پیدا ہوگی۔ حضور دادا گنج بخش نے اکابر صوفیاء میں سے قول نقل کیا ہے، بڑا پیارا قول فرماتے ہیں کہ جب سوسائٹی خراب ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح جو ہیں عمال مملکت کرتے ہیں، قانون نافذ کر کے۔ جب عمال مملکت، اسٹیٹ فنکشنریز، بیوروکریسی، پولیٹیشینز یہ خراب ہو جائیں تو ان کی اصلاح علماء کرتے ہیں، اور جب علماء بھی راہ حق پہ قائم نہ رہے تو ان کی اصلاح صوفیاء کرتے ہیں، اہل دل کرتے ہیں۔ تو حضور غوث ثقلین کا منصب تو وہ تھا کہ آپ اہل دل کی اصلاح فرماتے تھے، تو یہ تو سب پھر ماتحتی میں آ گئے۔ تو آپ کے سامنے جو معاشرے کے جو بھی طبقہ تھا، ہر طبقہ آپ کی بارگاہ سے اصلاح کی خیر لے کے جا رہا تھا۔ یعنی آپ کی اگر آپ مجلس واعظ کو دیکھیں تو اس میں سوسائٹی کا ہر طبقہ موجود ہوتا تھا، اس میں علماء تھے، صوفیاء تھے، عامت الناس تھے، عمال مملکت تھے، یہ سب لوگ اصلاح کی خیرات آپ کی بارگاہ سے لے رہے تھے۔ اور آپ کا جو نظام اصلاح بادشاہوں ہے، سے نذرانے نہیں لیتے تھے؟ رائس صاحب قبلہ، اگر آپ حضور غوث ثقلین تو حضور غوث ثقلین ہیں، آپ کے جو بہت بعد آپ کی اولاد کو اگر آپ دیکھیں، آپ کے فیض یافتگان کو دیکھیں تو ان کی بارگاہوں سے آ کے بادشاہ خیرات لیتے تھے۔ اچھا، چلے جائے کہ حضور غوث ثقلین بادشاہوں سے لیتے ہیں یعنی حضور غوث ثقلین کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا خون ہے۔ بالکل، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ تو بات آپ نے ایک مرتبہ گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا، عمال مملکت خلیفہ آپ کی مجلس میں موجود تھا، فرمایا جس کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ میرے پاؤں تلے ہے۔ اللہ، مطلب تمہارا خدا ہے دنیا، اور دنیا میرے نزدیک پاؤں کے تلے رکھنے کی شے ہے۔ تو آپ کا تو یہ مقام و منصب تھا۔ اور یعنی تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں بھائی صاحب، تو تربیت کا وہ بلند ترین مقام حضور غوث ثقلین کے نظام میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پر منتہی پہنچے تو آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ فتح الغیب کو دیکھیں، اگر آپ فتح ربانی کو دیکھیں، دونوں کتابوں کا آغاز ایک ہی بات سے ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرید کے لیے 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ اوامر کی پابندی کرے، اللہ نے جو حکم دیا اس پہ چلے، اور دوسرا وہ نواہی سے پرہیز کرے، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے اور رضا بالقضاء کو اختیار کرے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ موافقتی بالقدر اوصلنی للقادر، کہ میں اللہ کے احکام اور اللہ کی طرف سے آنے والی تقدیر کے اوپر میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، میں نے سر تسلیم خم کیا، حتیٰ کہ میں قادر تک جا پہنچا اور عبد القادر ہو گیا۔ تو یہ جو درجہ ہے غائص اطاعت الہی کا، یہ وہ درجہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبے نظام تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو دنیا کی کشش ہے، دنیا کی طلب ہے، دنیا کی رغبت ہے، اس کے لیے اس کے پاس ہزاروں آرگومنٹس ہیں، اور شرعی آرگومنٹس ہیں، شریعت کے دلائل آ جاتے ہیں، کتاب و سنت سے انسان کو دلائل مل جاتے ہیں۔ چاہے جائے کہ وہ اپنے آپ کو مجاہدات میں ڈالے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم پر اگر مصائب، امراض اور آلام آئیں تو ان کو خلق خدا سے چھپا کے رکھے۔ اچھا، اور کتمان السر، یعنی یہ جو راز ہے اس کو چھپا کے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ اللہ کا تعلق قائم کرنے کا ایک وسیلہ ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے تو صرف متوجہ الی الحق ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ سے ہی تو استعانت طلب کر، اللہ کی بارگاہ ہی سے رحمت و کرم طلب کر۔ اب توحید، یہ توحید ہے، یعنی وہ اسی سے علامہ نے کہا اسی سے ٹوٹ سکتا تھا طلسم رنگ و بو، یہی توحید تھی جسے نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ پھر اصل تو توحید ایک حال کا نام ہے، توحید ایک تجربے کا نام ہے، توحید ایک عمل کا نام ہے، توحید آپ کے ظاہر اور باطن کو ایک اس کیفیت میں لے کے جانے کا نام ہے کہ جہاں ذات حق کے علاوہ ساری آپ کا کوئی دنیا مقصود نہیں اب رہ مان جاتا۔ گئی، امریکہ سے لے کر اور یورپ سارا، کہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، جی ہاتھ کھڑے کر دیے سب۔ انجام کار یہی ہونا ہے، یعنی کہ ذات حق کی جو اس کی جو غلبہ ہے، اس کا جو شان ملکوت ہے، وہ اتنی ہماگیر ہے، اتنی غالب ہے کہ جو انکار کرتے سے تھے مفر نہیں ہو مسلسل، سکتا۔ بلا وہ بھی شبہ، سارے ماننے لگ گئے۔ بلا شبہ انجام کار پھر انسان وہیں لوٹتا ہے، اسی بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو حضور غوث ثقلین نے توحید کو ایک عقیدے کا مسئلہ مناظرانہ اور مجادلانہ انداز سے نہیں رکھا، اس کو حال بنا کے بتایا، اس کو حال میں ڈال کے بتایا۔ فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ میرے ہاں حال اس طرح لٹکے ہوتے ہیں جس طرح تمہارے ہاں لباس لٹکے ہوتے ہیں. جو شخص ذرا آئے سمجھائیں یہ کیسے کہ مشکل سی بات کر دی آپ. جی آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارا میرے پاس آئے جو چاہوں میں اس کو حال عطا کر دوں. حال کیا ہے بھائی صاحب؟ جیسے تقوی کا حال ہے، توکل کا حال ہے، توفیق کا حال ہے، شرع و بسط کا حال ہے، تفویض کا حال ہے. کیونکہ غازی صاحب ہوتا یہ جب انسان نیکی کی طرف چلتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کسی نیک عمل کے بارے میں سنتا ہے کہ یہ نیک عمل کرنا چاہیے، اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے. جب رغبت پیدا ہوتی ہے تو وہ عمل کرنے لگتا ہے، لیکن اس عمل پہ چلنا انسان کا یہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے تاں کہ وہ عمل اس کی ہستی میں اس طرح رچ بس نہ جائے جس طرح رنگ کپڑے میں رچ بس جاتا ہے. قادری صاحب، اولیاء کرام جو ہیں وہ لوگوں کی جو اصلاح کرتے ہیں ظاہری بھی اور ان کی نجات کی بھی اصلاح کر دیتے ہیں. اصلاح کا ان کا طریقہ بڑا جداگانہ ہوتا ہے. یہ محض کیلو کال سے اصلاح نہیں فرماتے، پھونک سے نہیں، صرف پھونک سے نہیں. یہ کہیں پریکٹیکل تقاضے بدل تو نہیں گئے وقت کے ساتھ؟ تقاضے بدل گئے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، آپ اپنے شاگردوں کو رسمی تعلیم کے بعد قبرستان لے جاتے اور پھر کسی ایک قبر کا انتخاب فرماتے اور کہتے آ جاؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. پھر آپ صاحب قبر کو مخاطب فرماتے اور مخاطب فرمانے کے بعد جو آپ سوال کرتے وہ سوال روح کو لرزا دینے کے مترادف ہوتے. آپ صاحب قبر کو مخاطب کر کے فرماتے این الاہل، تیرے اہل و عیال کدھر چلے گئے؟ این الاولاد، تیری اولاد کدھر ہے؟ تو بڑا صاحب اولاد تھا، تجھے اپنے بیٹوں پر بڑا ناز تھا، اپنی اولاد پر بڑا ناز تھا، اپنے پوتے پوتیوں پر بڑا ناز تھا. این الاولاد، آئی تیری اولاد کدھر ہے؟ این الدور، زندگی بھر تم نے مشقت اٹھا کے اچھے سے اچھا گھر بنائے، بتاؤ تمہارے گھر کہاں چلے گئے؟ این الاموال، اور عمر تم نے صرف کر دی مال کماتے اور جمع کرتے، آج تیرا مال کدھر ہے؟ این الشباب، وہ تیری جوانی کہاں گئی؟ این شباب، تیری وہ جوانی کہاں چلے گئی؟ این القوت، اور تیری وہ قوت کہاں چلی گئی؟ سارے سوال فرماتے این الامر، اور تو صاحب منصب تھا اور تیرے قلم کی نوک کے نیچے دوسروں کی تقدیریں لکھی جاتی تھیں، تو یہ بتا کہ تیرے وہ امر کہاں چلے گئے؟ این الاصحاب، جن دوستوں کی چوپالوں میں تو بیٹھا کرتا تھا تیرے وہ دوست کہاں چلے گئے؟ این شہوات، اور تیری حب شہوت کہاں چلی گئی؟ اور فرماتے ہیں کہ شاگرد کہتے ہیں اس کے بعد جب آپ یہ جملے فرماتے پھر قبر سے جواب آتا ندمنا ما خلفنا، ہمیں شرمندگی ہے جو کچھ ہم نے پیچھے کیا، ہم بہت شرمندہ ہیں. وفرحنا بما قدمنا، راحت اسی بات کی ہے جو ہم نے آگے بھیجا. شعرمی اعداد کافی دیر ہو گئی، شعرمی اعداد کو ذرا شامل کریں ہم. جی کیا سنائیں کا گے؟ مزہ آ رہا ہے جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ کا اچھا، کلام ماشاءاللہ. پیش کروں گا. ارشاد. سے جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبھی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا. آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا. آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا. آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا. آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا. آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا. آستاں ہے یہ کس کا آستاں ہے، یہ کس کا آستاں ہے، یہ کس کا آستاں ہے. جھکی بہر عبادت جب شاہ بغداد کی در پر، عجب توقیر
सजदा अपनी पेशानी में देखी है किसका आस्था है, ये किसका आस्था है, ये किसका आस्था है, ये किसका आस्था है, ये किसका आस्था है। कल्ब है बद से लर्जा है इंसान का मरहबा मरहबा है असर बज़्म पर किसके फैजान का मरहबा मरहबा दर बसाने मेरी चश्मे वीरान का मरहबा मरहबा दर बसाने मेरी चश्मे वीरान का मरहबा मरहबा चांद निकला हसन के शबिस्तान 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 का मरहबा मरहबा सर की ज़ीनत इमामा इरफान का मरहबा मरहबा जुब्बा तन पे मोहम्मद के एहसान का मरहबा मरहबा रंग आँखों में ज़हरा के फैजान का मरहबा मरहबा रूप चेहरे पे आयात कुरान का मरहबा मरहबा रूप चेहरे पे आयात कुरान का मरहबा मरहबा सज के बैठा है नौशाहे जीलान का मरहबा मरहबा सज के बैठा है नौशाहे जीलान का मरहबा मरहबा नगर नगर में करो मुनादी के शाहे जीला की आज आमद है सज के बैठा है नौशाहे जीलान का मरहबा मरहबा सज के बैठा सज के बैठा है नौशाहे जीलान का मरहबा मरहबा गुलशने मुस्तफा की भवन और है ये चमन और है शाह अबरार की अंजुमन और है ये चमन और है बुए गुलदस्ताए पंजतन और है ये चमन और है बुए गुलदस्ताए पंजतन और है ये चमन और है शान आले हुसैन हसन और है चमन और है शान आले हुसैन हसन और है ये चमन और है सरमदी रंग है इस गुलिस्तान का मरहबा मरहबा सरमदी रंग है इस गुलिस्तान का मरहबा मरहबा हर तरफ आज रहमत की बरसात है वाह क्या बात है आज खुलने पे कुफले मुहम्मत है वाह क्या बात है चार सू जलवाए आ रहे ज़ात है वाह क्या बात है कोई भरने को कश को लिहाजात है वाह क्या बात है कोई भरने को लिहाजात है वाह क्या बात है जागने को मुकद्दर है इंसान का मरहबा मरहबा जागने को मुकद्दर है इंसान का मरहबा मरहबा जागने को मुकद्दर है इंसान का मरहबा मरहबा शाहे जीला की चौकट सलामत रहे ता कयामत रहे शाह
गुलशे पाका चमन पुर करामत रहे, कयामत रहे। सर पे वलियों का ताजे इमामत रहे, कयामत रहे। सर पे वलियों का ताजे इमामत रहे, कयामत रहे। सर पे वलियों का ताजे इमामत रहे। कयामत रहे। सिलसिला गौसे आजम के फैजान का मरहबा मरहबा, सिलसिला गौसे आजम के फैजान का मरहबा मरहबा। मज़हरे ज़ात रब्बे कदीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं, कारवाने करम के अमीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं। शाह बगदाद पीरान पीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं। इस नसीरे हंसी के नसीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं। इस नसीर हंसी के नसीर आप हैं। दस्तगीर आप हैं। कोई हमसर नहीं आपकी शान का मरहबा मरहबा, कोई हमसर नहीं आपकी शान का मरहबा 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 वेलकम बैक नाज़रीन किराम। शेर मियाँ दाद जी मेरे साथ हैं और उनके हमनवा। तो शेर मियाँ दाद से सुन लें जी, आपने भी सहरी कर ली होगी, हमने भी कर ली है जी। शेर मियाँ दाद क्या सुनाएंगे आप? जी गाजी साहब, क्योंकि पीरान पीर का आज दिन मनाया जा आज रहा है, आपका विलादत तो पाक। हजूर गौस पाक सरकार की कवाली है, उसकी बड़ी फरमाइश भी आती है, या गौस पाक आज करम करो, और लैला 11वीं वाले का नाम डुबी हुई तर वाह, जाएंगी। सुभान ये मैं अल्लाह। सुना शहर बगदाद दी की निशानी, जिथे उचियां लमियां चीरां तन मेरा पुरजे पुरजे अत जू दर्ज दिया लीरा हो जड़ा लीरा दी मैं कफनी सवा के जोरल सा संग फकीरा शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा ते मैं करसा मीरा मीरा
फकीर कहते हैं, जहाँ वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है, इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। या गौस पाक अज कर्म करो, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। अज कर्म कमाण दा वेला है। रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत दी बारिश हो जावे। रहमत बरसाण दा वेला है, रहमत दी बारिश हो जावे। रहमत बरसाण दा वेला है। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। मीरा सुन ले अर्ज़ गरीबां दी, मीरा सुन ले अर्ज़ गरीबां दी। तेरे हत्थ विच डोर नसीबां दी, तेरे हत्थ विच डोर नसीबां दी। सीने नाल ला ले मंगतिआं नूं, सीने नाल ला ले मंगतिआं नूं। सीने नाल लाउण दा वेला है, सीने नाल ला ले मंगतिआं नूं। सीने नाल लाउण दा वेला है। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। तैनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा, तैनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा। तैनू मीरा मीरा जग कहंदा, तैनू मीरा मीरा। या गौसल आज़म जीलानी, या गौसल आज़म जीलानी। उजड़ी नू वसावें ते कोई गल नहीं, उजड़ी नू वसावें कोई गल नहीं। मेरे बाग खिज़ां विच रहमत दा, मेरे बाग खिज़ां विच रहमत दा। सलामी बरसाने कोई गल नहीं। तैनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा, तैनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा। तैनू मीरा मीरा सारा जग कहंदा, तैनू मीरा मीरा। ते सदका ख्वाजा मुईन दा है, ते सदका ख्वाजा मुईन दा है। ख्वाजा कुतुब फरीद दीन दा है, अरे कुतुब फरीद दीन दा है। साडी बिगड़ी बना दे या मीरा, अज बिगड़ी बना दे या मीरा। अज बिगड़ी बनाउण दा वेला है, साडी बिगड़ी बना दे या मीरा। अज बिगड़ी बनाउण दा वेला है। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहाँ वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है, इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं। जो जलने वाले हैं जल जल के मिटते जाते हैं, जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। तारे तारे तर तर जांदे, गाफल होते खांदे। गौस पाक ते डुबण नहीं दिंदे, कामिल पीन जिना दे। ले ले यारवीं वाले दाना, ले ले यारवीं वाले दाना। ते डुबी होई तर जाएगी, ले ले यारवीं वाले दाना। डुबी होई तर जाएगी, ले ले यारवीं वाले दाना। ते डुबी होई तर जाएगी, ले ले यारवीं वाले दाना। डुबी होई तर जाएगी, ले ले यारवीं वाले दाना।
फड़ गौस पाक दीबा नबी दे घर जाएगी फड़ गौस पाक दीबा नबी दे घर जाएगी लल यारवी वाले दा नाम ते डुबी होई तर जाएगी चल यारवी वाले दा नाम डुबी होई तर जाएगी मैं मंगता मेरा सरकार दा मैं मंगता मेरा सरकार दा किसे कम दा ना कार दा किसे कम दा ना कार दा बस हर दम हो पुकार दा हर दम हो पुकार दा या गौसले आलम दस्तगी लल यारवी वाले दा नाम ते डुबी होई तर जाएगी यारवी वाले दा नाम डुबी होई तर जाएगी मेरा पीर तमामी पीरां दा मेरा पीर तमामी पीर दा मेरा सरवर कुल अमीरां दा मेरा सरवर कुल अमीर दा हम दूर करे दलगीरां दा हम दूर करे दलगीरां दा या गौसले आजम दस्तगी दिल यारवी वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी यारवी वाले दा नाम डुबी होई तर जाएगी वाले दा नाम डुबी होई तर जाएगी मीरा ने कर्म कमा छड़िया मीरा ने कर्म कमा छड़िया ए रंगिया नु रंग चढ़ा छड़िया बेरंगिया नु रंग चढ़ा छड़िया मैनू सब ज़मान पुआ छड़िया सब दे मामा पुआ छड़िया नाले जुल्फां वाला बना छड़िया नाले जुल्फां नाल बना छड़िया मैनू दाढ़ी नाल सजा छड़िया मैनू दाढ़ी नाल सजा छड़िया अल कादरी पटका पुआ छड़िया गल कादर पटका पुआ छड़िया मेरे जइयां नु कदमी ला छड़िया मेरे जइयां नु कदमी ला छड़िया या गौसले आजम दस्तगी लल यारवी वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी लल यारवी वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी लल यारवी वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी ते डुबी होई तर जाएगी ते डुबी होई तर जाएगी मीरा अब्दुल कादिर जिलानी शाइल्लाह डॉक्टर सईदी, आपकी मजलिस में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते थे, और अगर खिज़र अलैहिस्सलाम हैं तो आज कोई बंदा हो जो उनसे रिक्वेस्ट करे कि जनाब ये बता दें इसका हल क्या है और कब ये हमारी जान छोड़ेगा। जी असल में रिजाल कार तो हर दौर में मौजूद होते हैं, और जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनका उसलूब हयात मुख्तलिफ होता है। वो अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी रहने वाले होते हैं। इशफाक अहमद कहते हैं कि एक दफ़ा वाले साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं जेलम जाऊँ। एक बुज़ुर्ग थे, उनका जवान बेटा फौत हो गया तो ताज़ियत करने। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मुझे मिले और गले लगा के कहने लगे, इशफाक पुत मेरा यार जित गया। तो मुझे समझ ना आए, बाद में पता चला वो कहना चाहते थे कि मैं अल्लाह की तकदीर के ऊपर राज़ी था, और वो जैसे मेरे बेटे के साथ करना चाहता था मैं उसकी तकदीर पर राज़ी था, मैं उसके साथ था, ये सारे उसके ख़िलाफ़ थे, मेरा यार जीत गया, ये हार गए हैं। तो जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो अल्लाह की रज़ा के ऊपर सर तस्लीम खम करते हैं, आम मामूल यही होता है। लेकिन कभी कभी इससे हटकर भी चीज़ें ज़हूर पज़ीर होती हैं, और ये मुमकिन भी है क्योंकि अगर ज़बूर का इल्म रखने वाला 1500 मील दूर पड़ा हुआ तख्त जो है वो एक सेकंड के 124वें हिस्से से कम वक्त में ला सकता है, तो जिनके दिल में कुरान का नूर है वो भी कर सकते हैं। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो लक़ब है, हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर दौर में एक शख्स होता है जो अल्लाह की सिफ़त काहिर का
مظہر ہوتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کے ہاتھ میں معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جب چاہتا ہے وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب مصیبت آئے اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو یہ تمہارے حق میں اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، اور اگر اللہ سے دوری ہوتی ہے یا ناشکری پر منتج ہوتی ہے تو پھر یہ عذاب ہوگی۔ تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بزرگوں کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، انسانوں پر آتی ہیں، ہم کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں، نتیجہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، حکومت جو کہہ رہی ہے، علماء جو کہہ رہے ہیں، آپ جو وقتاً فوقتاً کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ اس کے تکوینی نظام میں کیا راز ہیں، 70% سے زیادہ لوگ ملحد ہو گئے تھے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اب سب کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف پھر گیا ہے، تو اس کا نظم قدرت ہے، تکوینی نظام ہے، اس میں کیا گہرائی ہے، یہ تو اہل دل جان سکتے ہیں اور وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے کم از کم پتہ چلا ہے کہ کرونا کے بعد کے جو نظریات ہوں گے الہاد کے، جدید 9/11 کے بعد دنیا ایک نئی تھی، اور آج پھر ایک نئی دنیا آئے گی۔ غازی صاحب ایسا ہی ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس طرح کی اجتماعی قدرت کی طرف سے، وہ دنیا کو ایک نیا راستہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ علامہ نے بڑی پیاری بات کی، از بلا ترسی حدیث مصطفیٰ است، مرد را روز بلا روز صفا است۔ اے بندہ مومن تو مصیبت سے ڈرتا ہے، کیا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ مرد حق پہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کو وہ بنا کے جاتی ہے، وہ اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو کندن بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو یہ تعلیم غازی صاحب کے بلا دی گئی ہے کہ کتنی ہی بڑی مصیبت آپ پہ کیوں نہ آئے، آپ یہ مت بھولیں لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، اس مصیبت میں تمہارے لیے شر نہیں خیر ہے۔ کہ انسان اللہ رب العزت کے بارے میں ظن کیا رکھتا ہے، ہم نے اس میں سے اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہے۔ وہ علامہ کے دوست نے کیا کہا تھا، غلام بھیک نیرنگ نے جو علامہ کو بھیجی نظم، حرم کو جانا جناب زاہد، یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں، میں اس کی رندی کو مانتا ہوں جو دیر سے کام لے حرم کا۔ غازی صاحب بات یہی ہے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بڑی فرمائشیں آتی ہیں کہ ہمیں شیر میاں داد سے میڈلے سنوائیں۔ جی شیر میاں داد سنا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ، بالکل جی تیار ہوتا ہوں جی، ہمیشہ جی آپ کی دعاؤں سے سنائیں۔ لبوں کی لالی سحر میں
अली अली कर हर दम अली 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 कर दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर नाम अली दा विरद बकाल नाम अली दा विरद बकाल रखना रोज है शरदा डर बस दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर दम अली 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 कर हर दम अली 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 दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर कौन खड़ा दरबार ते आके कौन खड़ा दरबार ते आके कौन खड़ा दरबार ते आके कदी ते दाता पुछणगे कौन खड़ा दरबार ते आके कदी दाता पुछणगे गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामलार रहनुमा कौन खड़ा दरबार ते आके कदी ते दाता पुछणगे कौन खड़ा दरबार ते आके कदी दाता पुछणगे कमलिया रमलिया नू गल लाके कमलिया रमलिया नू गल लाके कमलिया रमलिया नू गल लाके कदी ते दाता पुछणगे कमलिया रमलिया नू गल लाके दाता पुछणगे मनिया चंगे अमल नी मेरे मनिया चंगे अमल नी मेरे मैं आया हां दर ते तेरे मैं आया दर तेरे ते खड़ा हां गल विच पल्ला पाके खड़ा गल विच पल्ला कदी ते दाता पुछणगे खड़ा गल विच पल्ला पाके कदी ते दाता पुछणगे मुइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे चराग चीश्त शाहे चराग चीश्त शाहे औलिया गरीब नवाज चराग चीश्त शाहे आलिया गरीब नवाज चराग चीश्त शाहे औलिया गरीब नवाज चराग चीश्त शाहे आलिया गरीब नवाज मेरे हुजूर मेरे ख्वाजा मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज मैं पुलसरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं मैं पुलसरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं इधर फरीद खड़े बाबा इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज और सजाए पाक पतन कलियारार में रोली सजा है पाक बदन कलियारार में रोली
ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਸਨ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫਖਰ ਇਹਨੇ ਮਦਨੀ ਗੋਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਲੈਣਾ ਬਚਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਲੈਣਾ ਬਚਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਲੈਣਾ ਬਚਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ